الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بھائی اللہ جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا امیر سیاح رات کی نماز سر و عزیز کے آسمان تقدس نشان آسمان عالیہ سیاہ شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب حضرات جو دور نزدیک سے نہایت محبت، عقیدت اور جذبوں کے ساتھ حضور سیدنا کی سیاہ اقبال کی نماز کی بارگاہ اقدس میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور حضور شریف کریم سیدنا کی سیاہ اقبال کی نماز میں حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کی جملہ حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا کی سیاہ اقبال کی نماز کی بارگاہ اقدس کے حضور برکات اللہ پاک تمام حاضرین کو عطا فرمائے۔ آپ کی مقدس قرآن تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جملہ حاضرین اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک خواہشات جائز حاجات رکھتے ہیں اللہ پاک تمام حاضرین کی تمام جائز دلی تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرمائے۔ حضرات سے ہمارے نام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مبارک طریقوں میں سے ایک یہ مبارک طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک کی جانب سے کوئی آزمائش، کوئی بھی مصیبت ان ہستیوں کو لاحق ہوتی تو جو سب سے پہلا معاملہ ان کریم ہستیوں سے ظاہر ہوا کرتا تھا وہ صبر کا اختیار کرتا تھا۔ ہر آزمائش کو اللہ پاک کی جانب سے تیار کیا کرتے ہیں۔ کل من عند اللہ، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، آپ ارشاد فرما دیجیے کہ جو کچھ بھی آتا ہے وہ رب کریم جل شانہ کی جانب سے آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہیں گے۔ کبھی انسان مسلسل کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر طرح کی کامیابی جو ہے اس کی طرف جو نہیں ہوتی ہے، مسلسل اس کو خوشیاں ہی خوشیاں اور خوشیوں کے اسباب جو ہیں وہ اللہ پاک کی جانب سے میسر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان مختلف آزمائشوں کے اندر اللہ پاک کی جانب سے مبتلا کر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ یہاں لام تاکید بھی اللہ پاک نے اپنے اس ارشاد گرامی میں نازل فرمایا ہوتا ہے، نون تاکید شکیلہ بھی بلا یقول بلا کا معنی ہوتا ہے بلا کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کرنا۔ اللہ پاک نے تاکیدی کلمات ساتھ نازل فرما کر کلام کو موقر فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر اہل ایمان موجود ہیں، مرد و خواتین، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی مرحلے میں ان پر آزمائش ضرور آئے گی۔ اللہ پاک کے ارشاد گرامی، اور آزمائش کی کوئی ایک طرح کی نہیں ہوتی، بشیء تنوین برائے ترکیب ہے، فرمایا کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ آگے کچھ
کچھ چیزوں کا اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ من جو ہے آگے بیان کیا ہے فجار، فرمایا من الخوف، جیسا کہ خوف ہوتا ہے کہ اہل ایمان نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کوئی خرابی نہیں کی، مکمل اپنی زندگی میں اللہ پاک کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی مکمل فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خوف ہے جو اہل ایمان کے اوپر یا کسی بھی مسلمان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی آزمائش ہے تو کہ بندہ ایماندار ہو گیا ہے، جیسے آج کل تربیت کے ماحول کی کمی کے باعث ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان پر اگر کسی قسم کی کوئی مصیبت آزمائش ذرا لمبی اور دراز ہو ہے تو الٹا ہم سوء ظن کا اس مومن اور مسلمان کے متعلق شکار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی غلط کرتوت کیے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ گناہگار ہے، نہیں، جو جتنا ایمان میں ثابت قدم ہوتا ہے اور جتنا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑا پیروکار ہوتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سے صحیح ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اردو لکھا الانبیاء فی سبیل اللہ، اللہ پاک کے راستے میں سب سے زیادہ ابتلا، امتحانات اور آزمائشیں بنی ہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارزات ہو رہی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی زیادہ اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں فرمایا ان کے اوپر زیادہ آزمائش ہے۔ تو کسی بھی مومن کے متعلق، مسلمان مرد و عورت، بزرگ جوان کے متعلق ہمیں سوء ظن کا شکار نہیں ہونا چاہیے جب تک کوئی دلیل قطعی ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ ہر مسلمان کے متعلق میں اس نے ظن کا حکم ہوا کرتا ہے، تو فرمایا خوف کے ذریعے بھی ہم آزما لیں گے، من الجوع اور بھوک کے ذریعے سے بھی ہم آزما لیں گے، نقص من الاموال والانفس والثمرات، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، فرمایا کوئی بھی آزمائش کا ذریعہ آ سکتا ہے اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا بشر الصابرین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، جب میں اللہ پاک نے کسی بھی بندے کو کسی بھی امتحان کے ذریعے سے آزماؤں اور وہ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرے اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ اپنا اسی طرح پہلے کامل کر کے اور کہے کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے آزمائش ہے، میرا کریم اسی بات میں راضی ہے، تو جیسے اللہ کی رضا میں بھی اس کریم کی ذات کے اوپر راضی ہوں۔ ہاں، میں اپنے اعمال کا جائزہ لے لوں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنا خود وہ حاصلہ کروں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں جو مجھے کریم کی بارگاہ سے دور کرے، اور جب معاملات بھی ٹھیک ہے تو یا اللہ جیسے تو راضی ہے، میں آزمائش کے قابل نہیں، تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے کے ہاتھ میں رکھوں تو زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی طرف راغب، اور یقیناً وہ اللہ کی جانب سے یہ آزمائش ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کی طرف اور زیادہ راغب کرتی ہے۔ اگر قرآن پاک میں فرمایا بشر الصابرین، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، پھر جو آزمائش کے مرحلے میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں مجھے اللہ پاک کے شکوے نہیں شروع کر دیتے، مجھے اللہ پاک کی شکایتیں نہیں شروع کر دیتے، اور نہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں رشتے دار نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، فلاں نے جناب ہمارے ساتھ یہ کر دیا ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا ہے۔ جادو بالکل موجود ہے اور شیاطین ہر دور کے اندر جادو کو پھیلانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے سورہ بقرہ شریف کے اندر ہمیں واضح تعلیم عطا فرمائی ہے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور میں جادو کے ذریعے سے دنیا کا کوئی سب سے بڑا جادوگر بھی آ جائے، جتنی بھی کوشش کر لے، ما هم بضارین به من احد، کسی ایک انسان کو بھی
اپنے جادو کے ذریعے سے وہ ضرر اور نقصان نہیں دے سکتے الا باذن اللہ۔ ہاں اگر اللہ کا اذن ہوگا تو پھر تکلیف آئے گی، اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادو ہو یا کوئی بھی چیز ہو انسان کو ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ ہمارے تمام کے تمام مشائخ اعظام، صوفیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مبارک بارگاہ کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ عرصہ خلوت کے اندر بسر کرتے ہیں، جنگلوں کے اندر چلے جایا کرتے ہیں تاکہ ان کی توجہ جو ہے خالصتاً اپنے محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اور موجود حقیقی اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ لاحق ہو جائیں اور بالکل معصم اللہ کا خیال بھی اور معصم اللہ کا خوف اور ڈر بھی۔ تو آپ کو پتہ ہے جنگلوں میں تو اس دور میں بڑے بڑے شیر ہوتے تھے، اب بھی بنی کی جانب جائیں تو آپ کو ماپ میں وائلڈ لائف کی طرف سے جناب لکھا ہوا جگہ جگہ نوٹس ملے گا کہ خبردار یہاں بھیڑیے بھی ہے، یہاں شیر بھی ہے، یہاں چیتا ہے، نہیں تو ادھر جنگل میں آپ نے نہیں کام کرنا، احتیاط کر کے۔ آج بھی پائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں، پاکستان میں بھی یہ جانور موجود ہیں، دیگر ممالک میں، افریقہ کے اندر، ادھر ادھر آسٹریلیا میں پورے پورے جنگلات ہیں جہاں ہر قسم کا جانور موجود ہے، درندہ جو انسانوں کو چیر کاٹ کھاتے ہیں جانوروں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وہ شیر ہوتے، چیتے ہوتے، ہاتھی ہوتے، بھیڑیے، خونخوار جانور، لیکن چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا واضح ارشاد الہی ہے ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتہا، سبحان اللہ۔ ما یہاں پر میں نفی ہے، ما من دابۃ جو من الحجارہ کی مفعول ہے، اس پر تنوین ہے، اور نکرہ تحت نفی تفید العموم، کوئی ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے زمین پر رینگنے والا، چلنے والا، کوئی چوپایا، کوئی درندہ، کوئی سانپ بچھو، کوئی شیر چیتا بھیڑیا، اللہ پاک فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، رینگنے والا ہے، الا هو آخذ بناصیتہا، مگر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت نے اس کو یہاں پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی چرندہ، جو بھی ضرر اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، فرمایا اللہ هو آخذ بناصیتہا، اللہ پاک نے اپنے امر سے ان کی ناصیت پیشانی کے بالوں سے یہاں سے پکڑ رکھا ہے۔ اللہ پاک کا اذن اور اجازت ہوتی ہے تو کوئی چیز تجاوز کرتی ہے، اگر اللہ پاک کا اذن نہ ہو شیر بھوکا بھی آپ کے پاس موجود ہو، آپ کی تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ قرآن فرماتا ہے ما تسقط من ورقۃ، اگر کوئی درخت کا خزاں کے موسم میں ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے۔ اور ایمان کامل کسی چیز کا نام ہے، اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ اپنا رب مضبوط ہے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی سیدنا سید السادہ حضور سیدنا ترجمان القرآن حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس ہاشمی رضی اللہ عنہ، چونکہ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے وقت آپ 14.5 سال کی عمر مبارک میں تھے۔ آپ فرماتے کنت ناحزا، میں ابھی ناحز تھا، میں محترم نہیں تھا، میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، جب یکم یا دو ربیع الاول شریف سن 11 ہجری محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کم سنی کے عالم میں تھے جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا تھا، تو محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میرے پیارے چچا زاد بھائی، میرے پیارے عبداللہ، احفظ اللہ، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، کوئی بات زبان سے کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھنا کہ اللہ پاک سن رہا ہے، کوئی بھی ہاتھ آگے بڑھانے، پاؤں آگے بڑھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ رب کریم جل شانہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک کے حقوق کی رعایت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرنا، کبھی بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے غیر
جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی العراقی تابعی رضوان اللہ جو یکم رجب 150 ہجری کے وصال ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ بیمار ہوتے اور اسباب پڑھانے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے میں بھی ذرا رکاوٹ جس میں مبارک ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو آپ کے شاگرد بہت بڑے عراق کے اندر موجود طبیب حاضر کی طرف ہو گئے، اس کو لے کر آئے، اس نے آپ کے خلاف طبی معائنہ کیا اور اس نے کہا کوئی بھی تکلیف نہیں ہے آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ سال ہر سال گزر گئے اس پر کہ منتشر ہو گیا آپ کی طبیعت مبارکہ کو دیکھ کر کہ آپ کبھی ریلیکس طریقے سے سوئے نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھے ہوئے بھی اپنے پاؤں پر آگے دراز کر دیا کریں تاکہ جاموں کو ذرا ریلیکسیشن ہو جائے، راحت اور سکون ملا جائے، اور سوتے ہوئے جو ہے تو اپنی ٹانگیں پر پاؤں پر بالکل سیدھے دراز کر دیا ہے، کیونکہ ان کو سوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اپنی ٹانگیں پر نہیں دراز کرتے ہیں، اپنے پاؤں پر اگر ایسا کرنے لگ جائے تو چند دنوں میں طبیعت مبارکہ پھر پہلے کی طرح اعتدال آنے لگ جائے گی، آپ کو سکون۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور جیسے یہ طبیب حاضر کہہ رہے ہیں باقی کسی طرح موت ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل تو بڑا کرتا ہے کہ میں بیٹھتے ہوئے جو اپنی ٹانگیں ہم ایسے ریلیکس ہوتے ہیں تو آگے ٹانگیں کر لیتے ہیں، اور سوتے ہوئے بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ٹانگیں دراز کر دوں، لیکن مجھے فوراً اللہ پاک سے حیا آ جاتی ہے کہ میرا رب تعالیٰ موجود ہے۔ فرمایا میرے استاد زیبکار جو امام حماد، میں نے ان کے گھر کی طرف آج تک پاؤں کبھی دراز نہیں کی، میں ان کی کبھی گلی مبارک سے وہ راستے بھی جو میرے استاد امام الفقہاء سیدنا امام حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، میں نے کبھی ان پر تھوکا نہیں ہے، ان راستوں کی بے ادبی نہیں کی۔ تو میں جب اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے گھر کی طرف جانے والے راستوں اور اساتذہ کے راستوں کی بے ادبی نہیں کرتا تو میرا محبوب حقیقی تو ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے، میرے پاس موجود ہے۔ 99 مرتبہ عالم رؤیا، عالم خواب، عالم منام، اس پر اہل علم نے پورے مضامین لکھے ہوئے صحیح ہوئے سے خواب کے اندر اللہ پاک کا دیدار ہونا، تو وہ ہستیاں جو مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہے۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت سیاسی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہمارے تو قطب اور غوث کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی اصطلاح جتنے بھی اقطاب ہیں، اخبار ہیں، یہ سارے کے سارے مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہوتے ہیں، اور صدیق ہستیوں کو اس عالم دنیا میں عالم رؤیا، عالم منام، عالم خواب میں دیدار الہی نصر ہوتا ہے، اور ان کی ابتدائی فتوحات میں ان کو عالم بیداری میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ اجتماع کا موقع ملتا ہے، اور ان کے شیخ کریم اسی وقت ان کے احوال باطنی کے اوپر واردات قلبی پر مکمل اطمینان کا اظہار کر دیتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ ہوئے عالم بیداری میں محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور اجتماع کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، تو محبوب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، سید الوجود علیہ التحیات المسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو پھر وہ مرشد کامل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری محنت رنگ لے آئی اور میرا مرید کامل اس مقام پر فائز۔ اب کسی منفی چیز کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا، اب ہر آنے والے لمحے کی درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند ہی بلند ہوتے ہیں۔
شامل ہے۔ اور جنگلوں میں آپ دیکھیں کہ کئی بزرگان دین کی چلہ کاروں میں جائیں تو وہاں آپ کو بالکل ماحول ہی ایسا نظر آ جاتا ہے، بالکل جنگل۔ اب تو انسانی آبادی 8 ارب انسانی آبادی اس وقت ہو چکی ہے زمین کے اوپر، اس لیے جنگل بھی آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پرانے والا جو فطرتی ماحول تھا وہ سارے کا سارا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے ہم چند صدیاں پیچھے دیکھیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہاں سانپوں کا علاقہ ہے، بچھوؤں کا علاقہ ہے، یہاں شیر رہتے ہیں، یہاں بھیڑیے رہتے ہیں۔ وہ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے کتنے سارے واقعات اور امام غزالی نے درج فرمائے، اور پیر رومی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے دیدار کے لیے بالکل دست دستہ مجسمہ ادب و ریاض بن کے سر نگاہیں گردنیں اور کندھے جھکا کر ان ہستیوں کی بارگاہ میں، کیونکہ من اطاع اللہ کل شیء یطیعہ، جو اللہ کے دل سے اطاعت کرتا ہے کائنات کی ساری مخلوق اس کی مطیع سبحان اللہ۔ من کان للہ کان اللہ لہ ولہ کل شیء، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پھر حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 نفل دن میں ادا فرمایا کرتی تھی جائز قائم کے اندر۔ ان ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت اتنی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ولی امی غوث الزمان حضرت سید عبدالعزیز دباغ قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پہلے شہر نے میرے اوپر مہربانی فرمائی اور مجھے 7000 مرتبہ یومیہ یہ کلمات پڑھنے کا وظیفہ عطا فرمایا تو فرمایا ابتدائی دنوں میں میرے اوپر بڑی مشکل رہی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ یہ وظیفہ پڑھنا میرے لیے آسان ہوتا چلا گیا، جہاں تک کہ میں صبح سے شام تک مکمل کر لیتا، اس کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے تک مکمل ہونے لگ گیا، پھر زوال سے پہلے مکمل ہونے لگ گیا، پھر چاشت سے پہلے، اشراق سے پہلے، اور فرمایا میں وظیفہ کرتے 7000 کا عدد مکمل 1 2 3 کر کے پورا کرتا ہوں، اور سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ آپ جیسے جیسے رب کریم جل شانہ کی بارگاہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آیات ربانی آپ کی طرف متوجہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے پیارے عبداللہ بن عباس، آپ جب تک اللہ پاک نے دنیا میں آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے، میں اللہ کا پیارا رسول اسلام آپ کی رہنمائی فرما رہا ہوں، آپ ہر معاملے میں اللہ پاک کی رعایت کرنا، اس کریم کی حفاظت کرنا، اس کے حقوق کی رعایت کرنا، تجدہ تجاہک، تو ہر وقت اپنے رب کریم کو اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا۔ اور میں کبھی بھی پھر رب تعالیٰ کو اسے جدا نہیں ہوگا۔ خلقت بجندی گول ہے، ہر دم قریب ہے گول ہے، مقام شہود اور مشاہدہ ادھر دیکھتا ہوں ادھر چھو، ان گل رنگ نظارے میں تو ہے، ان شوق بہاروں میں تو ہے، سورج میں، چاند میں، تاروں میں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے، ندی مقام شہود مقام مشاہدہ۔ پھر وہ قرب کی لذتیں ہیں، جو فرمایا کہ تجد ہو تجاہا کا، اپنے سامنے تو رب تعالیٰ کو، پھر کبھی بھی تجھے تنہائی اور غیریت اور دوری اور اجنبیت نہیں ہوگی، بلکہ میرے پیارے عبداللہ بن عباس جو اکیلے سفر کر رہا ہوگا اور راستے میں چلتے چلتے اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا تو آپ کو کہیں آگے مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو کہے گا اللہ پاک میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، فوراً تیری جوتی کا تسمہ فوراً بغیر اسباب کے تمہیں دے دیا جائے، اور تو جنگل میں ہوگا اور رات ہو جائے گی اور تو کھانے کے لیے سالن بنانا لگے گا اور نمک دیتے گا کہ سامان میں تو نمک ہی نہیں، میں تو جنگل میں اکیلا ہوں اور یہاں تو کوئی قریب مارکیٹ اور دکان بھی نہیں کہ نمک لا کر، نمک کے بغیر تو کھانا بہت مزہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا مل اور نمک کی جو تجھے ضرورت ہوگی اور دعا کرے گا اللہ پاک میرے تو سامان میں نمک ہی نہیں ہے، فرمایا اسی وقت تیری پکتی ہوئی ہانڈی میں اللہ کی جانب سے نمک عطا، کہ تو جو ہر وقت اللہ پاک کے ساتھ ہے رب کریم تیرے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بشر الصابرین، جو ہر آزمائش میں میرے پیارے بندے، یہ نہیں کہ وہ جادو کی طرف چلے گئے، رشتے دار نے جادو کر دیا اور میرے ہم کاروبار لوگ جس شعبے میں میں وہ شعبے کے لوگ حسد کا شکار ہو گئے، ان پر جادو کر دیا، اور نہیں
قرآن فرماتے ہیں ما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن و اجازت سے۔ آپ اس کریم کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات اور برکات آپ غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے جہاد سے، گرمی بڑی شدید تھی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد جاری فرمایا کہ ظہر کی نماز کسی علاقے میں ادا کریں جہاں پانی کی ضرورت بھی موجود ہے، اور فرمایا درخت بھی کافی سارے جنگلی کیکر ہے، پیپول کے درخت ہے، تو اگرچہ فرمایا کام میں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ہمیں کفایت کر جائیں گے، کچھ دیر گھنٹہ آدھا یہاں آرام کر رہے ہیں، اس کے بعد دن ٹھنڈا ہوگا اذان ظہر، اور فرمایا کہ نماز ظہر ادا کی جائے گی اور پھر سفر شروع کیا جائے گا۔ سب غلاموں نے اپنے سامان چادروں سے اتار دیے، اور جہاں جہاں سایہ میسر آیا، ایک چھوٹا جنگلی کیکر کا درخت تھا، محبوب علیہ السلام کے لیے 2 چادریں اس درخت کے اوپر ڈال دی گئی جس سے سایہ گھنا ہو گیا، اور آپ کے لیے جگہ درست کر دی گئی، چادر بھی چادر۔ حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ باقی بھی پیارے صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے، 2-2 4-4 کی صورت میں وہ بھی فاصلوں پر جہاں جہاں سایہ میسر ہے وہاں ایک کافر جو تھا اس علاقے کا، اس کو موقع مل گیا، اور وہ آیا اور محبوب علیہ السلام کی جو تلوار مقدس جو آپ نے اتار کے رکھی تھی، اس نے وہ تلوار اٹھا لی اور میان سے باہر نکال شاہ رنگ تلوار رنگی کر کے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام وہ آواز دی، محبوب کریم علیہ السلام نے مبارک آنکھیں کھولی، اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اٹھ کر تشریف فرما ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں فلان فلان اور میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے جتنے بھی خدام عزیز ہیں وہ سارے فاصلے کے اوپر گہری نیند کے اندر ہیں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں یقین کا مٹی مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا رب۔ فوری طور پر محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے اس کافر پر ایسی کبھی اللہ پاک کا نام مبارک سن کے تاری ہوئی، کانپنے لگ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے جا گئی۔ محبوب علیہ السلام نے اٹھائی، محبوب نے فرمایا اب مجھے بتاؤ تو میں مجھ سے پڑھوں آپ ہی ہیں جو مجھے اس کو آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ بہت کریم ہیں، بہت شریف اور بہت ہستی ہیں۔ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کرم نوازی، اللہ پاک کا بھی فرمانے میں نامی ہے کہ مجھے اپنے بندوں پر ان کے معاملات کی وجہ سے غضب بھی آتا ہے، لیکن صبر کر رحمتی اللہ علیہ، میرے غضب کے اوپر میری رحمت صبر کر دے۔ محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک کی ذات بابرکات، اس کی مبارک صفات کے مظہر ختم ہے، الغرض اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ مضبوطی کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم رکھیں۔ قرآن پاک میں فرمایا بشر الصابرین کہ جب کوئی بھی آزمائش آئے اور میرے پیارے بندے صبر کا مظاہرہ کرے تو پھر میرے ان صابرین، استقلال اور استقامت دکھانے والے میرے بندوں کو، میرے بابو کو آپ بشارت اور خوشخبری عطا فرما دیجیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، صلوات صلاۃ کی جمع، الصلاۃ ہی الرحمۃ الکاملہ، صلاۃ کا معنی رحمت کاملہ ہوتا ہے، آگے پھر رحمت کا لفظ بھی موجود ہے، صلاۃ کا معنی بھی رحمت کاملہ ہے۔ فرمایا یہی وہ میرے بندے ہیں، ایک وہ میری عمومی رحمتیں جو باقی عالمین پر بھیج رہا ہوں ان بندوں پر بھی بھیجتا ہوں، لیکن خصوصی میری رحمتیں ہیں جو میں صرف صبر کرنے والوں پر بھی ڈالوں۔ یہی ہے سیدھے راستے پر ہمیں کا کام سر کرنے والے۔ الغرض مومن کا کام ہے سب سے پہلے کوئی بھی آزمائش ہے تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے کریم رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، صبر بھی ہوتا، دعائیں ہوتی، نماز کثرت کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد کرام یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہی تعلیم عطا فرمائی تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے۔
سورہ بقرہ کے اس مقام میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ جو بنی اسرائیل کو حکم ہے ان کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے، محبوب کے ذریعے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھے اللہ پاک سے مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صبر ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں نفل نماز ہے۔ اور پھر حضرات پیارے صحابہ کرام تقریر ہے کہ وہ عالم اسباب میں اسباب بھی اختیار کرتے اور سب سے بڑا سبب اختیار کرتے ہیں کہ جب تک محبوب کریم علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ کر براہ راست محبوب کی برکات حاصل نہیں کرتے۔ حضور کرم فرمائے ہمارا یہ معاملہ حل فرما دے کہ اللہ پاک سے حل کروا دے۔ چنانچہ نابینا آئے جامع ترمذی میں حسن صحیح حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے، دیگر کتنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ ہم محبوب علیہ السلام کی دیوانی مجلس میں حاضر ہے، اس جا اعمى دلیل البصر، نابینا مادرزاد نابینا ایک بزرگ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور مجھے پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے، دیگر امور معاملات سر انجام دینے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کریم میں جتنا صبر کر کے آپ کے آستان مقدس پر حاضر ہوا کرم فرمائے اور اللہ پاک سے مجھے آنکھیں دے کر دعا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کا پیارا طریقہ تھا جب بھی کوئی آنکھوں کے معاملے میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا، محبوب پہلا مشورہ عطا فرما دے، ان تصبر خیر لک، اگر اس آزمائش پر میرے پیارے امتی صبر کرتے رہو آنکھوں کی تکلیف کے مسئلے میں تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام نے اس نابینا کو بھی فرمایا اگر آپ صبر کریں آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ عرض کی حضور میرا سب کچھ آقا کے قدموں میں قربان، حضور آپ نے حکم تو نہیں دیا کہ اس میں کہ میں صبر ہی کروں، آپ نے تو مجھے مشورہ دیا ہے اگر صبر کروں، ان تصبر مشروع کر کے حضور مجھے نماز پڑھنے میں معاملات میں بہت مشکل پیش آتی ہے، حضور آپ کرم فرمائیں مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرما دے، بینائی عطا فرما دے۔ محبوب کریم علیہ السلام دعا فرما دیتے تو اس وقت اس بندے کو فائدہ ہوتا، فوراً اللہ پاک آنکھیں عطا فرما دیتا، لیکن کریم ذات بابرکات علیہ التحیات و تسلیمات نے کرم نوازی فرمائی کہ قیامت تک محبوب کے ہر امتی کو فائدہ ہو۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اگر صبر آپ سے نہیں ہو سکتا تو آپ ایسا کیجیے کہ عید دادا وہ جو ہمارے وضو کرنے والی جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں وضو کا پانی بھی میسر ہے، برتن بھی میسر ہے، وہاں چلے جاؤ وضو کرو، اکثر وضو آقا اور بڑی توجہ کے ساتھ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد توجہ کے ساتھ وضو کرنے کے بعد ہماری مسجد شریف کے اندر چلے جاؤ، صلی رکعتین 2 رکعت نفل کرو اور اس کے بعد یہ دعا کرو اللہم انی اسألک، اے اللہ پاک بے شک میں تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، واتوجہ الیک، اور بے شک میں تیری طرف توجہ کر رہا ہوں، بے نبی کا نبی رحمت ہے، تیرے پیارے محبوب نبی رحمت کے وسیلے سے با یہاں سیاح مسلم کا اتفاق انی اسألک واتوجہ الیک بے نبی کا نبی رحمت ہے، تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، متوجہ ہو رہا ہوں۔ اور یہ بات عرض کرنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں توجہ کرنا اور یوں کہنا یا محمد، اور اے وہ پیاری ذات بابرکات جس کی حمد، جس کا ذکر، جس کی تعریف مسلسل جاری ہی رہتی ہے، کیونکہ کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ محبوب کے اس میں ذاتی کا ارادہ کر کے اور نیت کر کے محبوب کو، جیسے ہم اپنے والد کو اس کا نام لے کر نہیں بلا سکتے کیونکہ یہ بے ادبی ہے، اپنی امی جان کو ان کا نام لے کر بیٹا یا بیٹی بلائے یہ بے ادبی ہوتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر ہمارے آقا مولا، ہم غلاموں کی کیا ضرورت ہے محبوب علیہ السلام کے ذاتی نام سے آپ کو بلائے، لا تجعلوا دعاء الرسول، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے نام، ایک تفسیر یہ بھی ہے محبوب کا نام
معنی وصفی جو لفظ محمد کا عربی زبان میں معنی ہے، عربی انٹو عربی لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ وکرۃ بعد کرۃ، وہ ذات بابرکات کہ بار بار مسلسل جن کی تعریف جاری ہے اور جن کا ذکر مبارک کبھی رکنے ہی نہ پائے، اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے اسلام۔ اور پھر کہنا یا محمد، اے وہ ذات بابرکات جن کا ذکر حمد و ثنا، تعریف و ثنا اور مدح ہر وقت جاری و ساری ہے۔ حضور انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، حضور میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہے اپنی اس حاجت اور پریشانی میں، فشفعوا فیہا، حضور آپ جہاں بھی جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری اس حاجت اور مسئلے کے حوالے سے سفارش فرما دیجیے، لتقضی لی، تاکہ آپ کی سفارش کے ذریعے سے اللہ کریم کی جانب سے میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف جو بڑے عالم ہیں، بڑے آپ فاضل ہستی ہیں، حضرت مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات نے آپ کو باقاعدہ گورنر مقرر فرمایا تھا بصرہ کا، بڑی انتظامی صلاحیت رکھنے والی ہستی، وہ اتنے بڑے فقیہ عالم مدبر ہستی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اس نابینا کو محبوب علیہ السلام نے یاد کروا دیے۔ ہم ابھی محبوب کی مجلس میں وہ ہمارے سامنے اپنے ساتھی کے سہارے سے اٹھا، وضو خانے کیا، اس کے بعد مسجد شریف 2 رکعت پڑھی، یہ دعا مانگی، فرمایا جب اٹھ کر اجازت لے کر گیا تھا تو نابینا تھا، لیکن 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ جو آقا کی مجلس میں آیا مفتی ابصر اللہ کی جانب سے آنکھیں کھل گئی۔ امام ابن ماجہ اس کو باب صلاۃ الحاجت میں لے کر آئے تھے، اور یہ حدیث سند متن صحیح حدیث ہے۔ محبوب علیہ السلام نے وسیلے کی تعلیم بھی عطا فرمائی، اور آج کل جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کو لفظ یا سے یاد نہیں کرنا چاہیے، امام ترمذی اس کو دوسری جلد 200 کتاب البابات کے اندر تخریج کر رہے ہیں، امام ابن ماجہ صلاۃ الحاجت میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، تو امام ترمذی 279 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، وصال سے 18 سال پہلے انہوں نے 200 اور کیا 61 ہجری میں کتاب جامع ترمذی مکمل کر لی تھی۔ محبوب علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری میں ہے، محبوب کے وصال کے یعنی کتنے 100 سال بعد، سن 11 ہجری میں محبوب کا وصال، 261 ہجری میں کتاب مکمل ہو گئی، ٹھیک 250 سال بعد ترمذ کا علاقہ اس میں بیٹھ کر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے کریم علیہ السلام کے وصال کو 250 سال ہو چکے ہیں، لیکن 250 سال بعد بھی آج بھی بجا محمد محبوب کو یاد حرف ندا کے ذریعے بلاؤ گے، پکارو گے، عرض کرو گے، یہ شریعت میں جائز ہے۔ خود مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کی تعریف سبحان اللہ۔ امام ابن ماجہ کا وصال 275 سنے ہجری میں، تو یہ ہستیاں صدیوں بعد بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے محدثین کرام کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنی حقیقی جسمانی حیات طیبہ کے ساتھ قبر انور علی صاحب السلام میں جلوہ گر ہے۔ محبوب علیہ السلام اپنی امت اور جمی عالمین پر اس کے ظاہر و باطن پر حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ آپ کا باطنی ربط ہے، فیض اور ربط رسالت ہر ذرے کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے رسالت دس کے بعد چاہے سینکڑوں سال گزر جائے، ہزاروں سال گزر جائے، زمینی فاصلہ ہزاروں میلوں پر مشتمل ہو، لیکن جہاں سے بھی امتی محبوب کو یاد کرتا ہے، محبوب علیہ السلام کی توجہ فوراً ہو جاتی ہے۔ امتی کہتے ہیں حضور شفیع فیہ، میرے اس حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے، کیونکہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ محبوب فوراً امتی کی درخواست سنتے، اور اپنے امتی کو جب خود تعلیم عطا فرمائی ہے تو پھر محبوب علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما کر فوراً رب تعالیٰ کی طرف سے الغرض ایک طریقہ یہ تھا کہ جب تک محبوب علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ گر ہے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ دور ہوتے فاصلے پر نہ حاضر ہو سکتے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے، بخاری پہلی جلد 137 پر، اللہم انا کنا نتوسل
بے نبیے کا فتسقینا، اللہ پاک آج سے پہلے ہمارا پیارا طریقہ رہا کہ جب بھی ہمیں بارش وغیرہ کی حاجت ہوتی ہم تیرے محبوب نبی علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش کرتے تو فوراً ہمیں بارش عطا فرما دیتا۔ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک باسط الرطب، آج ہم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا عباس کا وسیلہ پیش کر کے بارش طلب کر رہے ہیں، فص کے نام ہمیں بارش عطا فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں فصحو، وسیلے والی دعا بعد میں مکمل ہوئی، اللہ نے بارش پہلے عطا فرما۔ یہ سب ہم مسلمانوں کے اور پھر محبوب کے مدح انور اللہ کے پیار کے مزار مقدس پر حاضر ہو کر وسیلہ پیش کرنا، دعائیں اور اصحاب نظر براہ راست عرض کریں، یہ وہ سارے طریقے جو دور اہل بیت اطہار دور صحابہ کرام سے جاری ہے۔ آستانہ عالیہ سیال شریف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تعلیم، تربیت، فیضان کا عظیم مرکز بنایا ہے، لیکن جب ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے تو ہم اس پیارے نورانی مرکز جو محبوب کا مرکز ہے اس کا پورا آداب کا خیال رکھا کرے۔ سجدہ تعظیمی سے حضور پیر سیال نجپال بڑی شدت سے منع فرماتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے جمعوں کے بعد آپ حکم جاری کرتے ہیں کہ پیر بھائیوں کو بتایا جائے آداب سے حاضری دے، لیکن سجدہ تعظیمی فرمایا حرام ہے، تو سجدہ تعظیمی کسے نہیں کرنا۔ پرسوں انشاءاللہ تعالی 4 دسمبر اتوار ہوگا، تو نماز ظہر سے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی پیر بھائیوں کے لیے حکم ہوتا ہے 11 بجے کے بعد پنڈال میں پہنچ جایا کرے۔ تو اکڑیاں والا کے علاقے میں جھنگ سرگوڑا روڈ کے اوپر اکڑیاں والا کے قریب جو ہے یہ سالانہ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز اور حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز ان مبارک بارگاہوں کی یاد میں وہاں سالانہ اور پھر سنت کے دورے کے تمام کے تمام پیر بھائیوں کو حضور پیر سیال نجپال غریب نواز کی طرف سے دعوت ہے۔ انشاءاللہ مرشد کریم کا دیدار بھی ہوگا اور آپ کی نگاہ ہدایت سے بھی فیضیاب ہوں گے۔ پرسوں انشاءاللہ 11 بجے کے بعد تک آپ سب حضرات وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو حضور پیر سیال کی نگاہ ہدایت کا